अस्सलाम वालेकुम। नाना जी की कहानियों में अपने सभी सुनने वालों को खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे और मेरे चैनल पर नाना जी की कहानियों को बहुत ज़्यादा पसंद भी करते होंगे। मेरे चैनल को जो भी नए लोग ज्वाइन कर रहे हैं उन सबको मैं अपने चैनल पर खुशामदीद कहती हूँ। आज आप लोगों के लिए मैं नाना जी की एक और बहुत ही ज़्यादा ड्रावनी कहानी लाई हूँ जिसे आप लोग बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे। सिलसिला शुरू करते हैं नाना जी की खौफनाक कहानियों का। जुल्फ़कार कहते हैं कि नाना जी बताते हैं एक दफ़ा शाह साहब के पास एक गांव से 2-3 लोग आए। वो लोग जो थे वो पहले भी 1-2 बार शाह साहब के पास आ चुके हैं। पहले भी वो अपने ही गांव के किसी सिलसिले में आए थे। उनका एक कदीम पुराना गांव था भेरा वाली साइड पर। वहाँ पर उनके गांव में कुछ 1-2 ऐसी जगह थी जो आसेब ज़दा थी और वहाँ से किसी नौजवान लड़के पर भी आसेब हुआ था, तो पहले वो उसको लेकर आए थे। तो अब की बार वो लोग फिर आए और शाह साहब से आकर उस बात का भी उन्होंने जिक्र किया कि कैसे शाह साहब ने उस लड़के के ऊपर से एक भयानक चुड़ैल के बसेरे को हटाया था। उन लोगों का ये कहना था कि हम लोगों के गांव में जब से उस लड़के वाला हादसा हुआ था उसके बाद बहुत कम लोग रात के वक्त घरों से बाहर निकलते थे। सिर्फ आ जाकर वही लोग होते थे जिनको बहुत ज़्यादा कोई अर्जेंट मसला होता था या कोई बड़ी ज़रूरी चीज़ लेनी होती थी, या जो ऐसे लोग जिनका अपने खेतों पर ज़मीनों पर रात के वक्त जाना होता था वही लोग सिर्फ निकलते थे। लेकिन जो लोग वो भी निकलते थे उनके साथ भी मसाइल होने लगे। वो कहते हैं कि जो हम लोगों के गांव का कब्रिस्तान है, जो कब्रिस्तान वाली सड़क है, उस सड़क के ऊपर अब रात को गुजरना नामुमकिन हो गया है। हम लोगों के गांव का ही एक आदमी जो अपनी ही ज़मीनों पर पानी लगाकर आ रहा था, गर्मियों का ही मौसम था, तो वो पैदल ही गया और पैदल ही आ रहा था। वो कहते हैं कि जैसे ही मैंने कब्रिस्तान वाले रास्ते को क्रॉस किया और मैं कच्ची सड़क पर आया तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि कब्रिस्तान से कोई निकलकर मेरे पीछे आ रहा है। मैंने दरख्तों के सूखे पत्तों के ऊपर कदमों की आहट सुनी। वो मेरे कदमों की आहट नहीं थी क्योंकि मेरे अलावा आवाज़ थी। मैं रुका तो फिर भी मेरे करीब कोई पहुंच गया। मेरे पलट के देखने पर मुझे कोई दिखाई नहीं दिया। मैं फिर सीधा चलने लगा तो फिर मेरे पीछे वही कदमों की आहट। मेरे रोंगटे खड़े हो चुके थे। इस वीरान सड़क पर मेरे अलावा भला और कौन हो सकता है। दिल की धड़कन इतनी तेज थी कि अपनी ही धड़कन जैसे मुझे गूंजती हुई सुनाई दे रही थी। खौफ के मारे मेरे कदम और तेज हो गए, लेकिन मैं जितना भी तेज चलने की कोशिश कर रहा था मेरे पाँव मेरा साथ नहीं दे रहे थे। तभी मुझे अपने पीछे से कोई अजीब सी आवाज़ सुनाई दी। मैंने ना चाहते हुए भी पीछे पलट कर देखा तो एक काले रंग की बकरी बिल्कुल मेरे पीछे खड़ी थी और मुझे यूं देख रही थी जिस तरह से वो मेरे पीछे ही आ रही हो, जैसे कोई मेरा पालतू जानवर होता है। जबकि पूरी सड़क के ऊपर किसी का कोई जानवर बाहर नहीं था। सबके जानवर या तो डेरों पर थे या फिर उनके घरों की हवेलियों के अंदर। ये काले रंग की बकरी कहाँ से आ गई? मैंने उसको हटाने की कोशिश की, उसको पीछे हटाने की कोशिश की कि हट जाओ, मेरे पीछे क्यों आ रही हो, मैं तुम्हारा मालिक नहीं हूँ, और सीधा मुँह करके चलने लगा। लेकिन फिर मुझे दोबारा से उसकी आवाज़ आई। मैंने देखा तो बकरी वहीं खड़ी थी, लेकिन उसका चेहरा मेरे बहुत करीब आ चुका था, मानो जैसे उसकी गर्दन लंबी हो चुकी थी। बहुत मोटी तासी बकरी थी वो, बिल्कुल काले रंग की। उसकी आंखें चमक नहीं रही थी, उसकी आंखें सफ़ेद कलर की थी। मेरी तो जान ही निकल गई। मैं समझ गया कि ये कोई जानवर नहीं है, ये वही मखलूक तो नहीं जिसने गांव के उस लड़के को पकड़ा था। अपने दिल पर हाथ रख के मैंने सीधा भागना शुरू कर दिया। मैं इतना तेज़ भाग रहा था, इतना तेज़ भाग रहा था, और ऐसे लग रहा था कि मुझे अपने पीछे वो भागती हुई सुनाई दे रही है।
अब वो बकरी एक औरत की आवाज में हंस रही थी, खौफनाक कह के, किसी बूढ़ी औरत की आवाज में वो कह के लगा रही थी। यहाँ तक कि मैं गली के कोने पर पहुंच गया और एक इंसानी फितरत, उसके हाथों मजबूर, मैं पलटकर पीछे देखने लगा। बकरी का पूरा वजूद वहीं पर था और बकरी की गर्दन दरख्त जितनी लंबी हो चुकी थी। ये एक डरावना ख्वाब ही हो सकता है, भला हकीकत में ये सब। पता नहीं मैं कैसे वहां पर एक कदम खड़ा हुआ, लड़खड़ाया, गिरा और बेहोश। मेरी आंख खुली तो मैं मस्जिद में था। मेरे आसपास गांव के लोग थे। सारे पूछ रहे थे कि क्या हो गया तुम्हें, क्या तुम्हारे ऊपर किसी ने हमला किया है, तुम बेहोश पड़े थे गांव के चौराहे पर। मैं उनको ऐसी नजरों से देख रहा था कि जैसे मैंने कोई ख्वाब देखा है या ये सब हकीकत है। मैं उठकर बैठ गया और मैंने कहा कि मैं कहाँ पर हूँ। तो गांव के लोगों ने कहा तुम मस्जिद में हो। मैंने उन्हें रात वाला सारा किस्सा बताया। वहीं पर मस्जिद के करीब एक आदमी बैठा था। उस आदमी ने भी मेरा हाल देखा, मुझे होश आया तो भागता हुआ अंदर आया और कहने लगा पिछले 4-5 दिनों से कब्रिस्तान से भी आवाज़ें सुनाई दे रही हैं। जब मैंने गोरकन से जाकर पूछा तो गोरकन का कहना था कि हर उस कब्रिस्तान में मुझे एक मखसूस साइड से, जहाँ पर चंद पुरानी कब्रें हैं और एक बेरी का दरख्त है, मुझे एक औरत की आवाज़ें आती हैं, कभी रोने की, कभी चिल्लाने की, तो कभी पुकारने की। मैंने उसे 2-3 बार देखा है। फिर मैंने वहाँ पर एक दरख्त के पास लालटेन लगा दी कि ये मखलूक रोशनी में ज़ाहिर नहीं होती, लेकिन मैंने उसे रोशनी में भी खड़े देखा। तकरीबन आज से 10 दिन पहले की बात है। गोरकन ने बताया रात का टाइम था तो एकदम से बाहर से आवाज़ें आने लगी, जिस तरह से कोई मेरा नाम लिए पुकार रहा था कि बाहर आओ, जल्दी से बाहर आओ। मैं तो डर गया कि गांव में तो कोई ऐलान भी नहीं हुआ, अल्लाह ना करे कौन आया होगा। बाहर निकला तो एक काले लिबास वाली औरत कब्रिस्तान की तरफ जा रही थी और उसने बकायदा मुझे पुकारा। जब वो आगे आगे बढ़ती गई, उसका कोई भी साया नहीं बन रहा था। मेरे पास लालटेन थी, मुझे सिर्फ एक ही साया नजर आ रहा था, सिर्फ मेरा। मैं वहीं आयतुल कुर्सी पढ़ता उल्टे कदम वापस अपने झोंपड़ी के अंदर चला गया और दरवाज़ा बंद कर लिया। वो काफ़ी देर बाहर खड़ी रोती रही। मैं आयतुल कुर्सी पढ़ता रहा। उससे कुछ रोज़ पहले की बात है। गोरकन ने बताया कि हमारे गांव में एक फौत की हुई थी। एक बूढ़े बाबा थे जो वफात पा गए थे। काफ़ी अरसे से बीमार थे। बीमारी की ताब ना लाते हुए अपने खाल के हकीकी से जा मिले। उनका जनाजा शाम के वक्त था, मगरिब के बाद। मगरिब की नमाज के बाद जब उनकी तदफीन हुई तो गांव के सभी लोग चले गए। उसके बाद 3 दिन तक उनका बेटा आता रहा और वहाँ पर बैठकर तिलावत कुरान पाक करता रहा। उसके बाद मैंने एक और आदमी को बैठे देखा, लेकिन जो मंजर मैंने देखा उससे मेरी रूह कांप गई। आधी रात का टाइम था। मुझे कब्रिस्तान में कुछ पढ़ने की आवाज़ें आ रही थी। मैं बाहर निकला तो मुझे लगा कि शायद उनका बेटा होगा, आज देर रात के आया होगा। बहुत से लोग फजर के टाइम भी आते हैं, तो शायद ये अब आ गया होगा। मैं बाहर निकला, अपनी लालटेन थामे आगे बढ़ रहा था, लेकिन मेरी रोशनी की तो ज़रूरत ही नहीं पड़ी। वहाँ पर पहले ही लाइट चल रही थी। एक बूढ़ा आदमी, उसने काले रंग के कपड़े पहने हुए थे और वो उसी कब्र के पास बैठा काला जादू कर रहा था। कब्र के करीब उसने आग जलाई हुई थी और उसके हाथ में कुछ पुतले और कुछ खोपड़ियाँ थीं। जैसे मैं आगे जाने लगा, मेरे कंधे के ऊपर किसी ने हाथ रखा। मैंने पलट कर देखा तो एक काले रंग की परछाई मेरे से दूर खड़ी थी। उसने मुझे बहुत जोर से धक्का दिया। मैं चीखें मारता हुआ वापस भाग गया और मेरी हिम्मत ही नहीं हुई उसे रोकने की। 3-4 दिन मैं बहुत बीमार रहा। मेरी हालत इतनी ख़राब थी कि मैं उठकर चलने के भी काबिल नहीं था। मेरी कमर की हड्डी पर एक ईंट लगी थी। तकरीबन 1 हफ्ते के बाद मैं चलने के काबिल हुआ। फिर भी मुझे मुसलसल वहाँ से आवाज़ें आती थी
میں ڈر کے مارے باہر نہیں جاتا تھا اور نہ ہی ڈر کے مارے میں نے اپنے بوڑھے باپ کو بتایا۔ مجھے پتا تھا اگر میں نے ان کو بتایا تو میری جگہ پر وہ چلے جائیں گے اور اگر اس پرچھائی نے ان پر حملہ کیا تو شاید وہ سہ نہ سکیں۔ اسی خوف کے مارے میں چپ کر گیا اور میں نے یہ بات کسی کو بھی نہیں بتائی۔ میں نے وہاں پر ایک جادوگر کو دیکھا تھا جو قبرستان میں جادو کر رہا تھا۔ اس کے جادو کے بعد ہی یہ مخلوق قبرستان میں ظاہر ہونے لگی۔ باقاعدہ طور پر پکارتی ہے، آواز دیتی ہے اور بیری کے اس رگ کے پاس تو کسی کو جانے بھی نہیں دیتی۔ دن کے اوقات میں بھی اگر میں اس طرف جاؤں، وہاں سے صفائی کرنے کی کوشش کروں، اس قبر کے قریب جانے کی کوشش کروں تو کوئی پتھر مارتا ہے، بہت زور سے لگتے ہیں وہ پتھر۔ اس ٹائم تو مارنے والا دکھائی نہیں دیتا اور پھر واضح طور پر وہ عورت قبرستان سے باہر بھی جاتی ہے۔ ہم لوگ آپ کی خدمت میں اسی لیے حاضر ہوئے ہیں۔ آپ نے ایک بار پہلے بھی ہماری مدد کی، ہماری ایک بار پھر مدد کیجیے اور یہ جو بھی مخلوق ہے یا تو اسے ہمارے گاؤں سے ہٹا دیں یا اس کو جلا کر راکھ کر دیں یا اس کو کہیں قید کر دیں، کیونکہ ہم لوگ مجبور حال لوگ ہیں۔ ہمارا تو کوئی اور ٹھکانہ بھی نہیں کہ ہم کہیں اور جا سکیں، اور اس مخلوق نے جیسے اس پر حملہ کیا وہ کسی پر بھی کر سکتی ہے۔ گاؤں میں رہنے والے چھوٹے بچے، گاؤں میں رہنے والی خواتین اور ایسے بہت سے لوگ جو ضرورت کے وقت گھروں سے باہر نکلتے ہیں۔ گرمی کا موسم ہے، اب تو سب نے اپنے گھر کے صحنوں میں سونا ہے، گھروں کی چھتوں پر سونا ہے، اور ایسے بہت سے لوگ ہیں جو اپنے گھروں کے باہر بھی سوتے ہیں چارپائیاں بچھا کر۔ تو ہماری مدد کیجیے، ہم لوگ بہت مجبور ہیں۔ پہلی جو مخلوق تھی اس کو تو آپ نے ہمارے گاؤں سے نکال دیا تھا، لیکن یہ ایک اور مخلوق ہے، پتہ نہیں کیوں یہ جادوگر ہمارے گاؤں کی طرف ہی کیوں آتے ہیں۔ شاہ صاحب نے ان کی ساری باتیں سنی۔ شاہ صاحب نے ان لوگوں سے یہ کہا کہ بعض اوقات اگر کوئی ایک جادوگر کسی جگہ پر عمل کرے، اس کا عمل پورا ہو جائے، اس کے عمل کی مخلوق وہاں پر پہنچ جائے اور وہ لوگوں کو نقصان بھی دے، اپنا نشانہ بھی بنائے، تو دوسرے جادوگر بھی اسی جگہ کا رخ کرتے ہیں، کیونکہ ان کو یقین ہوتا ہے اور پتہ ہوتا ہے کہ شاید اس پہلے جادوگر کی بھیجی گئی مخلوقات ابھی بھی وہاں پر موجود ہوں گی اور ان کو ہم قید کر سکتے ہیں۔ جادو کا عمل کر کے انہیں بھیجی گئی مخلوقات کو دوبارہ سے ہم لوگ اپنے مقاصد کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ تو وہاں پر جا کر پڑھائی ہی کرنی ہوگی، جب تک میں وہاں پر جاؤں گا نہیں مجھے پتہ نہیں لگے گا۔ شاہ صاحب نے ان لوگوں سے کہا کہ مجھے آپ کے گاؤں میں جانا ہوگا، تبھی میں جا کر فیصلہ کر سکتا ہوں کہ یہ کیا مخلوق ہے، اس کو کیوں بھیجا گیا ہے، اس کے آنے کا مقصد کیا ہے۔ شاہ صاحب نے اپنے ملازمین کو کہا کہ جلدی سے جانے کا بندوبست کیا جائے۔ اس دور میں ٹانگے ہی چلا کرتے تھے۔ یہ کہانیاں آج کل کی نہیں ہیں، یہ کہانیاں آج سے تقریباً 35، 40 یا 50 برس پرانی کہانیاں ہیں، یا شاید اس سے بھی پہلے کی۔ شاہ صاحب ان لوگوں کے ساتھ روانہ ہو کر ٹانگے پر اس گاؤں میں پہنچے۔ میں بھی ان کے ہمراہ تھا۔ ایک بہت خوبصورت لیکن بہت بڑا اور پرانا گاؤں، جہاں پر اس دور میں سارے گھر بھی مٹی کے تھے اور سڑکیں بھی مٹی کی تھیں۔ مٹی کے ایک کچے راستے پر ٹانگا چلتا ہوا جا رہا تھا۔ اس گاؤں میں چکی کے چلنے کی آواز بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ زندگی پورے عروج پر تھی، ہر طرف ہریالی، خوبصورت چہکتے ہوئے پرندے، لہلہاتے کھیت کھلیان اور وہ کچا راستہ۔ وہاں سے ہوتے ہوئے ہم لوگ اس شہر خاموشاں کی طرف گئے، جہاں پر رات کو وہ بھیانک دل دہلا دینے والی مخلوق ظاہر ہوتی تھی، جس کو وہاں پر ایک انسان ہی اپنے غلط مقاصد کو پورا کرنے کے لیے چھوڑ کر گیا تھا۔ جب وہ وہاں پر شاہ صاحب پہنچے تو شاہ صاحب نے گورکن کو بلایا۔ گاؤں کے دیگر لوگ شامل تھے، سب آ گئے۔ گورکن سے ساری تحقیقات کی گئی۔ گورکن نے اس قبر کی نشاندہی بھی کی، وہ جگہ بھی دکھائی جہاں پر اس جادوگر نے
اس رات عمل کیا تھا۔ اس کے بعد بھی وہ جادوگر کہیں باہر آیا عمل کرنے کے لیے۔ اس کو دونوں نے گرا دیا تھا اور چارپائی پر ڈال دیا تھا، لیکن اس کے بعد بھی وہ آتا رہا اور اپنا عمل اس نے جاری رکھا۔ پھر وہاں پر وہ اس مخلوق کو آزاد کر کے خود بھاگ گیا، جس نے اب گاؤں کے لوگوں کا جینا محال کر رکھا تھا۔ شاہ صاحب نے کہا کہ اس مخلوق کا بسیرا ایک تو یہ درخت ہے، دوسرا گورکن کا وہ کچا مکان جہاں پر وہ اپنے بوڑھے باپ کے ساتھ رہتا ہے۔ شاہ صاحب نے کہا کہ میں وہاں پر جا کر پڑھائی کروں گا، وہ مخلوق وہیں پر ہے، حاضر ہو جائے گی، لیکن گورکن کے اس کچے مکان میں میرے علاوہ اور کوئی نہیں ہوگا۔ آپ سب قبرستان سے باہر اس حصار میں ہی بیٹھیں گے۔ شاہ صاحب گورکن کے اس کچے مکان کے اندر چلے گئے، حصار باندھا اور پڑھائی شروع کر دی۔ مغرب ہو گئی۔ مغرب کے بعد گورکن کے اس کچے مکان سے ایک بوڑھی عورت کے رونے کی آوازیں آنے لگی، جبکہ اس کے گھر میں کوئی بھی بوڑھی عورت نہیں تھی۔ وہ مخلوق حاضر ہو گئی ایک بوڑھی چڑیل کے روپ میں۔ شاہ صاحب اس سے ہم کلام ہوئے اور پوچھا کہ کیوں آئی ہو یہاں پر، کس نے بھیجا ہے؟ تو اس نے بتایا کہ اس کو ایک جادوگر نے بھیجا ہے۔ وہ پہلے سے ہی ایک بھٹکتی مخلوق تھی، ایک بھٹکتی پچھل پیری جو پرانے قبرستانوں میں رہتی تھی، یا پھر کبھی پرانے شمشان گھاٹ میں۔ وہاں سے اس کو ایک ہندو جادوگر نے سب سے پہلے قید کیا اور ایک گھر پر چھوڑ دیا، پھر وہاں سے ایک اور عامل نے قید کیا اور ایک قبرستان میں چھوڑ دیا، پھر وہاں سے اس جادوگر نے قید کیا اور اس گاؤں اور قبرستان میں بھیج دیا۔ اس کو 41 لوگوں کے خون کی ضرورت تھی۔ اس نے مجھے اس لیے بھیجا تھا کہ یہ گاؤں بہت بڑا اور پرانا ہے، اگر کوئی زندہ انسان نہ ملے تو 41 مردوں کا ہی تم نے کام کرنا ہے۔ میں نے ان 41 مردوں کو کھانا تھا۔ پہلے مردے کو تو اس نے جب جادو کیا میں نے تبھی کھا لیا، اس کے بعد میں نے 40 مردے بھی اور کھانے تھے۔ اس گاؤں میں تب تک رہتی جب تک یہاں پر 40 لوگوں کی موت نہ ہو جاتی۔ شاہ صاحب نے کہا کہ نہیں، اب تم اس گاؤں میں کسی کو نقصان نہیں دو گی، کیونکہ میں تمہیں اب ہمیشہ کے لیے بھسم کر دوں گا۔ تو وہ مخلوق رونے لگ گئی۔ شاہ صاحب نے اپنی پڑھائی کے ذریعے اس کے اوپر ایک حصار باندھ دیا، وہ اس درخت کے اوپر سے ہٹ بھی نہیں سکتی تھی۔ پھر شاہ صاحب نے اپنی پڑھائی کی اور پڑھائی کر کے پہلے اس کو اسی درخت کے اوپر قید کیا، پھر اس کے بعد گورکن کو بلایا گیا۔ اس کے صحن میں ایک گھڑا کھدوایا گیا جس میں سوکھی لکڑیاں تھیں۔ وہاں پر شاہ صاحب نے وہ 11 عمل کے تعویذ رکھے، پڑھائی کی اور سب کو باہر بھیج دیا۔ وہ مخلوق جو تھی روتی چلاتی اسی گھڑے میں گر کر اس آگ میں جل کر راکھ ہو گئی، جس کو بہت سے جادوگروں نے مختلف مقاصد کے لیے بھیجا تھا۔ شاہ صاحب نے اس کو جلا کر وہیں بھسم کر دیا۔ اس طرح سے اس گاؤں میں، اس قبرستان میں وہ کالے جادو سے حاضر کی ہوئی چڑیل کا خاتمہ ہوا، جس نے ابھی اس گاؤں میں تب تک رہنا تھا جب تک وہ 41 مردے نہ کھا لیتی۔ شاہ صاحب نے بتایا کہ یہ جادو بہت سخت ہوتا ہے جو مردوں پر جادوگر کرواتے ہیں۔ ایسی مخلوقات کے ذریعے پورے گاؤں میں خوف اور ہراس پھیلا ہوا تھا۔ اس کی جلی ہوئی راکھ کو ایک کالے رنگ کے کپڑے میں باندھا گیا اور شاہ صاحب نے اپنی نگرانی میں اسے گاؤں کے ایک پرانے کنویں میں قید کر دیا۔ اس کے اوپر بھی حصار بندی کر دی گئی تاکہ دوبارہ سے وہ کبھی بھی کسی اور جادوگر کا نشانہ نہ بنے اور کوئی جادوگر اس کو دوبارہ کسی اور جگہ پر نہ بھیج سکے۔ شاہ صاحب نے بتایا کہ جب اس مخلوق نے 41 مردوں کو کھانا تھا تو وہ جو جادوگر تھا اس کے پاس اس نے حاضر ہونا تھا، اور پھر اس جادوگر نے اسی مخلوق کے ذریعے بہت سے غلط کام لینے تھے، بہت سے معصوم لوگوں کی جان لینی تھی، بہت سی جگہوں کو سیب زدہ کرنا تھا۔ جیسے رات ہوتے ہی اس گاؤں میں موت کا سناٹا چھا جاتا تھا۔ اگر وہ آدمی بے ہوش ہو کے نہ گرتا تو اس کا اگلا نشانہ وہی تھا، اس نے اسی کو کھانا تھا اور اسی کو
اپنے مقصد کے لیے آگے استعمال بھی کرنا تھا۔ شاہ صاحب بتاتے ہیں کہ جب یہ والا جادو کیا جاتا ہے تو یہ مخلوق جو پچھل پیری ہوتی ہے یہ بہت سے روپ لے سکتی ہے، کبھی کسی جانور کا روپ، تو کبھی کسی خوبصورت حسین عورت کا روپ، تو کبھی کسی چھوٹے بچے یا بچی کا روپ۔ یہ ایسے لوگوں کے پیچھے جاتی ہے جن کو آسانی سے وہ اپنا شکار بنا سکے۔ کہتے ہیں کہ جنات زیادہ تر اس کے اوپر ہی حملہ آور ہوتے ہیں جو جنات کے نام سے بھی ڈرتے ہیں یا جن کے اندر بے تحاشا خوف ہوتا ہے، کیونکہ یہ مخلوق بھی اسی کو اپنا نشانہ بناتی ہے، جو بہادر ہوتے ہیں، جو ان سے بہت آسانی سے ڈرتے نہیں ہیں۔ ان سے جنات بھی کچھ پیچھے ہی رہتے ہیں۔ اس لیے پھر شاہ صاحب نے اس پورے قبرستان میں بھی حصار باندھا، اس قبر کے اوپر بھی جا کر حصار باندھا، اس بیری کے درخت کے اوپر بھی حصار باندھا۔ گاؤں کے سبھی لوگوں کو یقین دلایا کہ اب یہاں پر کوئی مخلوق نہیں ہے، اور گورکن کو بھی یہ کہہ دیا گیا کہ اگر کوئی جادوگر دوبارہ اس قبرستان میں عمل کرنے کے لیے آئے گا وہ عمل اس کے اوپر الٹ پڑ جائے گا اور وہ خود اس عمل کا شکار ہو جائے گا۔ وہ تمہیں کوئی بھی نقصان یا اس گاؤں کو کوئی نقصان نہیں دے سکے گا۔ تم نے پھر بھی بہادری دکھائی جو تم اس جادوگر کو دیکھ کر بھی آگے آئے۔ اگر اس جادوگر کی نظر تم پر پڑ جاتی تو شاید وہ اسی وقت تمہیں جان سے مار دیتا، کیونکہ جو مخلوق اس نے حاضر کی ہوئی تھی وہ اس وقت وہیں پر تھی جس نے تمہارے اوپر حملہ کیا تھا۔ پھر شاہ صاحب نے اس گورکن کو بھی ایک حفاظت کا تعویذ دے دیا، کیونکہ اس کو دیر رات کے قبرستان میں آنا پڑتا تھا اور ایسی جگہ جہاں پر ایسے جادوگر عملیات کر گئے تھے، اس لیے شاہ صاحب نے اس کو حفاظت کا یہ تعویذ دیا تھا۔ نانا جی نے ہمیں یہ کہانی سنائی کہ کس طرح سے لوگ یہ حرکتیں کر جاتے ہیں، کس طرح سے لوگ بنا سوچے سمجھے قبرستانوں میں آ کر یہ کام کرتے ہیں۔ ان کو ذرا بھی خوف محسوس نہیں ہوتا کہ گاؤں میں بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو قبرستانوں میں شام کے بعد بھی جاتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ لوگ ڈرتے نہیں ہیں، کیونکہ ان کا مقصد ہی نقصان پہنچانا ہوتا ہے انسانوں کو۔ اللہ ایسے لوگوں کو ہمیشہ ہدایت دے۔ یہ تھی نانا جی کی کہانی۔ امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ آپ لوگ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیا کریں، اور جو لوگ چینل کو وزٹ کر رہے ہیں ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ یہاں پر آپ لوگوں کے لیے میں ایسی ہی خوفناک کہانیاں لاتی رہوں گی، نانا جی کی کہانیاں۔ بہت سے لوگ میرے سے پوچھتے ہیں کہ شاہ صاحب کہاں ہیں یا نانا جی کہاں ہوتے ہیں، وہ زندہ ہیں یا نہیں؟ تو نانا جی حیات نہیں ہے، نہ ہی شاہ صاحب۔ یہ جتنی بھی میں آپ لوگوں کو سٹوریز سناتی ہوں یہ سب پرانی کہانیاں ہیں جو ذوالفقار میرے ساتھ شیئر کرتے ہیں اور میں آپ لوگوں کے ساتھ۔ امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو یہ کہانیاں بہت پسند آتی ہوں گی۔ اپنا فیڈ بیک بھی دیا کریں اور میرے چینل کی سٹوریز کو اپنے فرینڈ اینڈ فیملی میں بھی شیئر کیا کریں۔ میں پوری کوشش کرتی ہوں کہ میں اچھی سے اچھی سٹوری آپ لوگوں کے لیے لے کر آؤں اور اس کو بڑے اچھے انداز میں آپ لوگوں کے لیے بیان بھی کروں۔ تو جہاں کوئی غلطی ہو جاتی ہے میں اس کو بھی آئندہ مزید امپروو کروں گی۔ آپ لوگوں نے اسی طرح سے مجھے سپورٹ کرتے رہنا ہے۔ گرمی بہت بڑھ گئی ہے، اپنے والدین کا، اپنے بہن بھائیوں کا بہت خیال رکھیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے ساتھ پرسوں پھر ملاقات ہوگی نانا جی کی کسی نئی خوفناک کہانی میں۔ جہاں رہیں خوش رہیں۔ تھینک یو فار لسننگ مائی اسٹوریز۔ اسٹے ٹیون۔ اللہ حافظ۔